بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ثقافت۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان میں کئی تاریخی مساجد اور عبادت گاہیں موجود ہیں جو اپنی تاریخ یا حسن تعمیر کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں نے اس مسجد کا ذکر سن رکھا ہے۔ اسے بنانے میں 50 برس لگے۔ بونگ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے 55 کلومیٹر دور واقع ہے۔ بونگ مسجد جس مقام پر تعمیر ہوئی وہاں پہلے بھی ایک مسجد موجود تھی۔ رئیس غازی محمد نے اس مسجد کے سامنے ایک مال نما گھر تعمیر کروایا جہاں رئیس صاحب کے دوست خصوصاً امیر بہاولپور نواب صادق محمد خان قیام کر سکیں، شکار کر سکیں اور دریا کے کنارے سیر کا لطف لیں۔ ایک دن جب رئیس غازی محمد اسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوکت مسجد سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اسی وقت استغفار کیا اور مسجد کے مقام پر تقریباً دوگنے رقبے پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن 1932 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ بونگ مسجد 1932 سے 1982 تک تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 50 سال لگے۔ اپنی عمدہ ڈیزائن اور خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ اس مسجد کو رئیس غازی محمد نے 1932 میں تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ کے جد امجد حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ رئیس محمد غازی اعزازی مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود انہوں نے درویشانہ زندگی گزاری۔ دینی تعلیم کا حصول، عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا۔ تعمیر کے ایک ایک مراحل پر انہوں نے ذاتی دلچسپی لی۔ البتہ مسجد کی تعمیر کی نگرانی کے لیے انہوں نے ماسٹر عبدالحمید کو مقرر کیا جنہوں نے نہایت محنت اور توجہ سے مسجد کی تعمیر کی نگرانی کی۔ تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں ایک بات مشہور تھی کہ رئیس غازی محمد اس مسجد کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کروا رہے، کیونکہ کسی پیر فقیر نے انہیں کہا کہ جب بھی یہ مسجد مکمل ہوئی تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ جب 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی مسجد کے بڑے مینار کی تعمیر کا کام جاری تھا، لہٰذا یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ سن 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی۔ وہ مسئلہ تھا سیم کا۔ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کی پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی۔ ان 50 سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے تھا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے، کئی انتقال کر گئے، ان کے بیٹے اور بعض کے پوتوں نے بھی یہ ذمہ داری سنبھالی۔ یوں 3 نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لی۔ تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے اخراجات رئیس غازی محمد ادا کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیام و قیام کا انتظام بونگ میں ہی کیا گیا تھا۔ تب صادق آباد سے بونگ تک کا سفر نہایت ہی مشکل اور کچے راستوں پر مشتمل تھا، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ رئیس غازی محمد کے ذہن میں محض ایک خاکہ تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ رئیس غازی محمد مختلف ممالک میں جاتے، وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کی تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی اور کئی حصوں کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگ سرخ، سنگ مرمر، سنگ سرمئی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے والے، ٹائلوں پر پھول بنانے والے، مینا کاری اور خطاطی کرنے والے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے والے، سونے کے پھول بنانے والے سینکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئی۔ عمارت کے محرابی دروازے میں قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کے محراب کے اندر نہایت ہی نفاست کے ساتھ سیپ کو تراش کر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے۔ تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے۔
ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہیں۔ مسجد کے مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ یہاں سندر کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا۔ 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس خدمت کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کیا جس کا ڈیزائن عادل صلاح الدین نے تیار کیا۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ رئیس غازی محمد نے کچھ زمین اس مسجد کی خدمت کے لیے مخصوص کی جس کی آمدنی مسجد کو جاتی ہے، جس سے اس کا کام جاری و ساری رہتا ہے اور ہر روز کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی مثال آپ یہ مسجد فن تعمیر میں خطاطی اور کاریگری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ محبت اسلام کی عمدہ مثال یہ مسجد بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ اللہ اس کے بنانے اور آباد کرنے والوں کو اپنی رحمت میں رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔